نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے سورۃ الفرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ الفرقان سے مراد حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب یعنی قرآن حکیم ہے۔ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے۔ یہ تیسری صورت ہے جس کی پہلی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کی نسبت سے آیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی دو صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز اس طرح ہوا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کر کے تمام جن اور انس کے لیے یعنی انسانوں اور جنوں کے لیے اپنی رحمتوں، برکتوں اور بھلائیوں کو عام کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں انہی برکتوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات برحق کی تعریف بیان کی ہے کہ اس کی بھلائیاں اور برکتیں اس قدر زیادہ اور عام ہیں کہ کائنات کی ہر چیز پر چھا گئی ہیں، اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنی تمام صفات اور افعال میں وہ سب سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن کریم حق اور باطل، توحید اور شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہے۔ اسے اللہ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام انس اور جن کو کفر اور شرک کے برے انجام سے ڈرائیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن اور انس کے لیے پیغامبر بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں بے شک تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرخ اور کالے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سورہ کہف کی آیات میں یوں فرمائی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی، بلکہ وہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس قرآن کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انذار یعنی ڈرانا پہنچ گیا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19 میں یہ مضمون کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کے پیغام کو پھیلانا اور اس کے ذریعے سے انذار کے سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت کے اختیارات میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے اور اس میں پائی جانے والی تمام موجودات اپنے وجود اور بقا کے لیے اس کی محتاج ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا باطل دعویٰ ہے۔ تیسری صفت یہ کہ پوری کائنات کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ مشرک بت پرستوں، 2 معبودوں کو ماننے والوں اور شرک خفی کرنے والوں کا فاسد عقیدہ ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے مطلوبہ مصلحت کے مطابق بنایا۔ انسان کو فہم اور ادراک، غور و فکر، صنعت و حرفت اور مفید کام بجا لانے کی صلاحیت دی۔ اسی طرح ہر حیوان، ہر جمادات کو اس مصلحت کے مطابق بنایا جو اس سے مطلوب تھی۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تخلیق کے تو معنی اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابقہ مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو وجود میں لایا جائے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت یعنی بناوٹ اور شکل و صورت اور آثار اور خواص یعنی اس کی صفات بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کیے جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کی ساخت اس کے اجزائے ترکیبی، اس کی حیت اس کام کی مناسبت سے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئیں جو ان کے منشا اور وجود کے مناسب ہے۔ زمین اور اس کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو، ہر ایک کی ساخت یعنی بناوٹ، شکل و صورت، نرمی اور سختی اس کام کی مناسبت سے بنائی گئی ہے جس کام کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اس پہ رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے،
اور نہ اتنا پتھر اور سخت لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کھود بھی نہ سکیں، کیونکہ اس سے یہ ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکالا جا سکے اور اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی اونچی عمارتیں بھی کھڑی کی جا سکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہوا بھی سیال ہے مگر پانی سے مختلف۔ پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا، اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام دیا کہ وہ بغیر کسی محنت اور عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھو، ان میں سے ہر ایک قدرت اور حکمت کا شاہکار ہے۔ آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے خود اپنے بارے میں بھی کسی نقصان یا نفع کا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت کا، نہ زندگی کا، اور نہ جی اٹھنے کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ مشرکین اس معبود حقیقی اور مالک کلو کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ اپنی پوجا کرنے والوں کو نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور نہ ہی وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں نہ موت، اور نہ مر جانے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ان سب قدرتوں کا مالک تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ مشرکین اپنی عقل پر ماتم کیوں نہیں کرتے کہ اتنی صاف ستھری بات ان کے دماغ میں نہیں آتی؟ آیت نمبر 4، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر کے یہ لوگ یقینی طور پر افطرا اور ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی فراہم کردہ معلومات اور تفصیلات کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اکیلا آدمی ایسا کلام مرتب نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو خفیہ طور پر آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے شبہات کی تردید کر رہے ہیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ یہودی ہیں، ان کی معاونت سے
اور خود ہی اسے گھڑ کر قرآن کے نام دے دیا ہے، اور قرآن کا نام لے کر یہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ ظلم ہے کہ انہوں نے اللہ کے معجزانہ کلام کو، جو نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہے، انسانی کلام کہا ہے، اور یہ بہتان ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق اور امین کو جھوٹا بنایا۔ آیت نمبر 5۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ املا کروائی جاتی ہے اس کو صبح اور شام۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن گزشتہ زمانوں کے قصے ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کچھ لوگوں کی مدد سے لکھواتے رہتے ہیں، پھر انہیں قرآن کا نام دے کر سنا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث اس شبے کے پھیلانے میں پیش رہا تھا۔ آیت نمبر 6۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے تمام اعتراضات کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اس شبے کی بھی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ تو علام الغیوب کی نازل کردہ کتاب ہے جس کو غیب کا علم ہوتا ہے، جس سے آسمانوں اور زمین کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ کتاب ایسے اسرار اور معنی کو حاوی ہے جن تک انسانی عقلیں پہنچنے سے قاصر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم ہزار مخالفت اور دشمنی کے باوجود اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اس آیت کے آخری حصے اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا میں مشرکین مکہ کو ان کی تمام افترا پردازیوں، کفر اور عناد کے باوجود توبہ کر کے اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 7۔ وَقَالُوا مَا لِي هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ کہ وہ ان کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا۔ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خلاف بات بنانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہی لوگ تو تھے انہوں نے نبوت سے پہلے انہیں صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اس لیے وہ طنزیہ انداز میں کہتے کہ ایک ایسا شخص اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے ہو سکتا ہے جس کو کھانے کی حاجت بھی ہو اور عام انسانوں کی طرح بازاروں میں خرید و فروخت بھی کرتا پھرتا ہو۔ ہاں اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے پرواز کرتے ہوئے نازل ہوتا، ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتا،
پھر جدھر بھی جاتے وہ فرشتہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہٹو بچو کے نعرے لگاتا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا اور ان کی مدد کرتا۔ آیت نمبر 8۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا پیتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اس آیت میں بھی مشرکین استہزاء کر رہے ہیں کہ ایک اور کچھ نہیں تو ان کے لیے زر اور جواہر کا کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا پھر معجزانہ طور پر اس وادی غیر ذی زر میں پھلوں سے لدا ہوا ایک باغ ہی اس لیے وجود میں آ جاتا کہ یہ اس باغ کے پھل کھاتے ہمیں نظر آتے اور اس باغ سے بافراغت روزی حاصل کرتے تاکہ رزق کی تلاش میں ان کو کہیں جانا نہ پڑتا۔ یہ ویسا ہی اعتراض ہے جیسا کہ مشرکین مکہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور اور مجنون کہا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جس کی عقل جادو کے اثر سے ماری گئی ہے، یعنی تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ آیت نمبر 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان غلط اقوال پر اظہار حیرت کرتے ہوئے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم گستاخی تصور کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان عقل کے مارے مشرکین کی جرأت کافرانہ تو دیکھیے کہ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں تو کبھی شاعر اور کبھی کاہن اور مجنون، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہ حق سے دور بھٹک گئے ہیں، ان کی ہدایت کی اب کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ ایک ضد پر اڑ گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔